اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ خدا کے لشکر کیا ہیں اور خدا کے لشکروں کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح دین کا کام ہوتا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بلا شبہ ہم نے آپ کو اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے احوال کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور مبشر اور ہر حقیقت جو نیکی کی ہے، خیر کی ہے، ہر حقیقت کی آگہی دینے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے، اور ہر غلط بات کی، غلط نتائج کی آگہی دینے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو ان کے احوال سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ تاکہ تم ایمان لاؤ سب اللہ کی اور اس کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم مدد کرو اس پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم عزت کرو اس نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ذہن میں رکھیے کہ تائید اور عزت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، کیٹیگری ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں دین مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہوں تو میرا تعظیم کا جو ایمان کا پہلو ہے مکمل ہو گیا، اس طرح نہیں ہے۔ پیغمبر کریم کی تعظیم کا پہلو علیحدہ ہے اور دین کی خدمت کا پہلو علیحدہ ہے۔ کہ پیغمبر کریم کی تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے من میں یہ جانے اور عقیدہ رکھے کہ اس کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ آپ کا مرشد ہے، چاہے وہ آپ کا استاد ہے، چاہے وہ آپ کا رہنما ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ مصطفیٰ کریم جیسا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے آپ کا دامن جس نے بھر دیا ہو دولت سے، مال سے، منال سے، تب بھی وہ پیغمبر کریم جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کریم نے جو چیز دی ہے کائنات کا کوئی فرد آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے دین کی تائید بھی لازم ہے اور پیغمبر کی توقیر بھی اور عزت بھی لازم چیز ہے۔ سب سے پہلے نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو اس وقت پورا ذہن متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے لگے، امام غزالی فرماتے ہیں وہاں پہ ذرا ٹھہریے تھوڑی دیر کے لیے اور پیغمبر کریم کا تصور کیجئے اور یہ ذہن میں لائیے کہ میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر توقیر لازم نہ ہوتی تو التحیات میں کبھی آپ سے نہ کہا جاتا کہ السلام علیکہ ایھا النبی کا۔ توقیر لازم ہے، توقیر لازم ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اگر پیغمبر کی توقیر لازم نہ ہوتی۔ یہ جو درود و سلام کی بات ہے یہ پیغمبر کی توقیر ہے، عزت ہے اور تعظیم ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عمل کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عمل کا حصہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان کے لیے ضروری ہے اور ایمان کی جان